سب سے بڑی معذرت کے ساتھ جو جڑ ہے نا وہ آپ کی یہ پریس کلب ہے خرابی کا. یہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں کہ سیریس نہ سمجھ لینا. پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے. اوریجنل سائفر تو آج بھی موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ وہ منسٹری آف فارن افیئرز میں موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہنا کہ وہ سائفر ہی گم ہو گیا, سائفر ٹیلی گرام گم ہو گیا, وہ آج اس کو تبدیل کر دیا. ہاں جی وہ تو فارن آفس میں موجود ہے. پھر جو مخالفین جو ہیں وہ ان کو توشہ خان کے لقب سے پکار رہے ہیں, تو اس پہ چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کیا محسوس کر رہے ہیں؟ پوری عوام کی 70% آبادی آج بھی وہ ایک ہی شخصیت کو پسند کرتی ہے, اس کے نظریہ ہے وہ واحد شخص ہے عمران خان. اور آپ نے نواز شریف نے گھڑی جو کہ نہیں لے سکتے تھے انڈر دی لا. سماعت ہوئی تھی اس میں 161 کا بیان تھا. یہ 100 یہ تو مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے. ذہن میں رکھیں کہ یہ ایف آئی آر اس لیے نہیں بن سکتی تھی کہ ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم ہوا کیبنٹ کے ذریعے. جب کیبنٹ جو کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن وہ ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم دے دے تو ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کبھی وہ سیکرٹ نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود اس کی آج بھی سیکریسی برقرار ہے. اس لیے جہاں تک آپ نے 164 کی سٹیٹمنٹ کی بات کی ہے, قاضی فائل عیسیٰ صاحب کا کیس حدیبیہ پیپر مل پہ اور اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ کے اوپر پڑھ لیں, اور یہ قانون کا تقاضا ہے کہ جب تک 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے والا شخص ملزم اور اس کے وکیل کی عدم موجودگی میں کرے گا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور وہ نلیفائی ہوگا, اور قانون کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت اور وقت نہیں ہے. یہ قانون بھی ہے, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو کچھ کیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے یا جن ملازمین کو پریشر ڈال کر ان کی سٹیٹمنٹس لائی گئی ہے, اوریجنل سائفر تو آج بھی موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ وہ منسٹری آف فارن افیئرز میں موجود ہے. اگر آپ ایف آئی آر کی کنٹینٹس پڑھو اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کلاسیفائڈ ہے, حالانکہ ڈی کلاسیفائی کا حکم موجود ہے, کیبنٹ کا موجود ہے. بلکہ میرے پروگرام میں بیٹھ کے کئی دفعہ عطا کاران نے اور کئی لوگوں نے ایکسپٹ کیا ان کے منسٹرز نے, ہاں جی وہ ڈی کلاسیفائی کرنے کی کیبنٹ نے آرڈر کر دیا تھا. تو اس لیے یہ کنٹینٹس آف ایف آئی آر ہی غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہنا کہ وہ سائفر ہی گم ہو گیا, سائفر ٹیلی گرام گم ہو گیا, وہ آج اس کو تبدیل کر دیا. ہاں جی وہ تو فارن آفس میں موجود ہے. پھر جرم کون سا ہوا؟ نیکسٹ کا نام ہے. آپ نے ماشاءاللہ پی ٹی آئی سے کور کمیٹی کے ممبر بھی اور چیئرمین پی ٹی آئی سے. جب بڑے بڑے جلسے پی ٹی آئی کے ہوتے تھے تو اور مولانا ڈیزل کا نکل کا باغ سے پکارا کرتے تھے. اب یہ جو توشہ خانہ کی واردات ہے اس کے نتیجے میں مخالفین جو ہیں وہ ان کو توشہ خان کے لقب سے پکار رہے ہیں, تو اس پہ چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کیا محسوس کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی مقبولیت, آپ نے وہ جو سو کارڈ گیلپ رپورٹ آئی ہے, میں اس کو سو کارڈ اس لیے کہتا ہوں, میں بھی اس کو نہیں مانتا جس طرح کی وہ رپورٹس آئی ہیں, لیکن ہم چلیں فار دی ٹائم بینگ منیمم بھی ہم آپ کو کہیں پوری عوام کی 70% آبادی آج بھی وہ ایک ہی شخصیت کو پسند کرتی ہے, اس کے نظریہ ہے وہ واحد شخص ہے عمران خان اور پی ٹی آئی. توشہ خانہ کے ذریعے آپ نے بولا, توشہ خانہ نے تو آپ سب کے پول کھول دیے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے خلاف تو الزام سے یہ ہے نا کہ آپ نے وہ ڈیکلیریشن پراپر نہیں کی, ٹیکس اتھارٹیز کے پاس کر دی, لیکن آپ نے جو الیکشن کمیشن کے پاس وہ لفظ لکھنا تھا توشہ خانہ وہ نہیں لکھا. حالانکہ ٹیکس اتھارٹیز کے پاس آپ نے جو اخراجات اور جو آپ کے ریسورسز ہیں دونوں لکھنے ہوتے ہیں, آمدن اور اخراجات. یہاں آپ نے ٹوٹل ایسٹس لکھنے ہوتے ہیں, اس کے لیے کنڈیشن مست نہیں تھی. لیکن جن لوگوں نے توشہ خانہ سے غیر قانونی گاڑیاں لی, جنہوں نے جرم کیا اور نیب لا ترمیم کر کے ان مقدمات کو اپنے آپ کو ختم کرا دیا, جس میں مریم نواز نے گاڑی لی, آپ نے منصور خان کے پروگرام آپ نے دیکھ لیا اور کہتی اچھا یہ میں نے بھی لی تھی, اور آپ نے نواز شریف نے گاڑی لی جو کہ نہیں لے سکتے تھے انڈر دی لا, جس نے قانون کے مطابق
کوئی بینیفٹ لیا, کوئی تحفہ لیا, پیسے جمع کرائے اور پھر اس کی پراپرٹی ہے اس کو بیچے, اپنے پاس رکھے, وہ کسی کو دے, وہ آگے گفٹ کرے, اس کو آپ نہیں پوچھ سکتے. لیکن جس شخص کو جو اتھارٹی نہیں ہے لینے کی, وہ ہیں گاڑیاں. آصف رضا گاڑی نے 3 گاڑیاں لی, یوسف گیلانی نے 1 لی, ایک نواز شریف نے لی, ایک مریم نواز نے لی جو آتھورائز ہی نہیں ہے, پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھی, وہ لے ہی نہیں سکتی تھی, لیکن اس نے بھی لے لی. اس لیے کہ یہاں بدقسمتی سے میڈیا کو 10 ارب دے دیے گئے پچھلے 1.5 سال میں, 16 مہینے میں. پوری رام کہانی چلتی رہی, توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ. پتہ چلا کہ توشہ خانہ کے جو مجرم ہیں وہ تو سامنے وہ مدعی بن کے بیٹھ گئے, اور جو جس نے قانون کے اوپر عمل درآمد کیا وہ مجرم بن گیا, اور جس نے 27 گھڑیاں لی وہ جناب فرشتے ہیں اس ملک میں, اور جس شخص نے گھڑی لی اور اس کو یا جو بھی تحائف لیے اس کو قانون کے مطابق ڈکلیئر کیا وہ مجرم بن گئے. یہ ہے ہمارے ملک کا دوہرا معیار نظام انصاف کا اور قانون کا, جس کی وجہ سے آج ہم بھگت رہے ہیں. سر سائفر میں ایف آئی اے کی جانب سے جو آج چلان جمع کروایا گیا, اسد صاحب کے بارے میں, اسد عمر صاحب کے بارے میں کی سب سے بڑی معذرت کے ساتھ جو جڑ ہے نا وہ آپ کی یہ پریس کلب ہے خرابی کا. یہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, کہیں سیریس نہ سمجھ دینا. جو جہاں پریس کانفرنس کر کے گیا وہ فرشتہ بن گیا, صرف ڈرائیور نہیں ہوا, وہ فرشتہ بن گیا. اور جس نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ فرشتہ بھی وہ شیطان بن گیا. یہ ہے یہاں کا نظام انصاف اور نظام قانون. تو اسد عمر صاحب کی ایک پریس کانفرنس کافی نہیں تھی, کیونکہ اب تو ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحب نے, جسٹس میاں گل حسن مملک صاحب نے, جسٹس سرباب طاہر صاحب نے, وہ کہ لائٹر نوٹ پہ انہوں نے کہا ہم تو 5-5 10-10 دفعہ ضمانتیں آپ کو دے دیں گے, ریلیز بھی کر دیں گے, لیکن اصل آپ کی رہائی تب ممکن ہوگی جب جاؤ پریس کانفرنس کرو. یعنی پریس کلب ہی وہ واحد راستہ ہے اپنے آپ کو کلیئرنس دلانے کا اور ریکروٹل کرانے کا. اس لیے کہ نہ اس کے لیے جج کی ضرورت ہے, نہ گواہ کی ضرورت ہے, نہ قانون کی ضرورت ہے, نہ کسی اور سسٹم کی ضرورت ہے. اس لیے آپ کے پاس آ گئے. آپ نے جو بات کی, دیکھیں ہمارے ہاں پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس وقت اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے. اب تو شکر ہے کہ جو مخالفین ہیں, خواہ وہ ادارے ہیں یا وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے خود جو سروے کیا ہے, جو وہ کہ اپنے آپ کو تو بہت 88% پہ لے گئے ہیں, چلے ہم جو بھی باتیں ہیں وہ الگ ہیں, وہ بھی مانتے ہیں دی اونلی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آل اوور پاکستان, ایون سندھ میں بھی ان کو زیادہ ووٹ ملے کہ ان کی جو ہے پاپولرٹی ایون پیپلز پارٹی سے انٹیریئر سندھ میں بھی زیادہ ہے. تو باقی کے پی کا تو آپ نے دیکھ لیا, پنجاب میں بھی دیکھ لیا, لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, اب سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس میں کروڑوں کی تعداد میں افراد ہوتے ہیں. اب ان میں ہر بندے کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے, اور ہر شخص کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی ہوتا ہے, پارٹیز میں بھی اختلاف ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے موقف بھی ہوتے ہیں, اور کسی کا اظہار کا طریقہ مہذب ہوتا ہے اور کسی کا اظہار کا طریقہ ذرا تھوڑا ڈفرینٹ سا ہوتا ہے. اور اس لیے کہ جو بھی اپنا موقف اظہار کرنا چاہتا ہے, وہ خواہ سوشل میڈیا ہو, خواہ الیکٹرانک میڈیا ہو, وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ پارٹی کا ورکر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پارٹی میں جا کر کے اپنا شکایت درج کرائے اور پارٹی کو فیصلہ کرنے دے. اور پارٹی نے ایک بات بتا دوں کہ 5 ترجمان مقرر کیے ہیں, جس میں سے فاروق حبیب صاحب, رؤوف حسن صاحب, میں اور گوہر صاحب اور علی محمد خان صاحب. جو پارٹی کا ورژن ہوگا وہ ان 5 ترجمانوں کے ذریعے آپ کے سامنے آئے گا. باقی اب کروڑوں کے تعداد میں ورکرز ہیں, جو کوئی بھی اپنی اوپینین دینا چاہے, کوئی کمنٹ کرنا چاہے, کوئی کسی کے خلاف کرتا ہے. میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں, مجھے تو ظاہر ہے ہزاروں کی تعداد میں روز میرے خلاف بھی ہوتا ہوگا, کچھ میرے حق میں بھی لکھتے ہوں گے. تو ہم اگر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے نا, یا ہم پارٹی بطور عمران خان سب سے موسٹ پاپولر لیڈر ہے, روز اس کے میرا خیال ہے ہزاروں تو نہیں لاکھوں میں اس کے حق میں بھی بیانات آتے ہیں, سوالات بھی آتے ہیں, خلاف آتے ہوں گے ہزاروں میں, حق میں آتے ہوں گے لاکھوں میں. اگر ہم ہر ایک کا جواب دینا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے